میں ہوں زینب، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک نواسی۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں، ایک ایسے کانسیپٹ سے میں آپ کو روشناس کراؤں گا۔ یہ کانسیپٹ تو بہت صدیوں پرانا ہے اور لوگ اس کانسیپٹ کی بیس پر بہت ساری انہوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے، اور جس طرح بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اپنی سوچ کے ان تنگ رستوں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا بھی ممکن ہے اور ہو رہا ہے صدیوں سے اس دنیا میں۔ کیا ہو رہا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی میں شہر پاکستان پہ موجود ہوں، پہلے کچھ رستہ ہم نے بنایا اور اب ہم آگے اپنی منزل کے قریب ہیں۔ ہم زیادہ دور نہیں جا رہے، کراچی میں ہی ہیں اور شہر ہم نے پاکستان لی ہے، اور تھوڑا سا ہم ہائی وے کو ٹچ کریں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک ایسی زیارت پہ لے کے جائیں گے جس سے ہماری بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ کیا جڑی ہوئی ہیں، کیا ایکسپیرینس ہے؟ ایک دل میں آواز آتی ہے، ایک پکار آتی ہے، اس پکار کے پیچھے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ پکار کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آگے چلیں گے، جیسے جیسے ہم قریب وہاں پہنچتے جائیں گے ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو اس تنگ دماغ سے نہیں دیکھنی ہے، تنگ سوچ سے نہیں دیکھنی ہے، بلکہ ایک اوپن سورس سے دیکھنی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو مسٹری ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہیں، عقل سے بالا تر ہے، مگر ہم ہر چیز کو اپنے یا تو فرقے یا مذہب میں رہ کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس چیز سے باہر نکل کے نہیں دیکھتے۔ بات ہے سچی مگر کڑوی ضرور ہے، بات ہے کڑوی مگر سچ ضرور ہے۔ اس میں کچھ وہ ہم دیکھیں گے، جانیں گے۔ تو اسٹے ٹیون آن جرنی آف فیتھ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ صدیوں پرانا ذکر ہے، صدیوں پرانی بات ہے کہ جب کربلا ہوا اور پھر کربلا میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو شہید ہوئے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دور دراز سے وہاں تک پہنچے مگر وہ حصہ نہیں لے سکے، چاہے وہ راہب کی کہانی ہو، اس کے بچوں کی ہو جو مولا نے انہیں بیٹے عطا کیے تھے، یا پھر کچھ ہندو مہاراجاؤں کی کہانی ہو جو ایک دت خاندان کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے کربلا میں، مگر جب کربلا ہو چکا تھا تو پھر اس کی یاد میں وہ کیسے اپنے آپ کو روک سکتے تھے، جو انہوں نے وہاں پہنچ کر چیزیں دیکھی۔ انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں سمجھ نہیں تھی، کچھ تو وہیں رک گئے کہ ہم اپنے مہاراجا کو کیا جواب دیں گے، اور کچھ آگے بڑھے۔ جب وہ واپس پرانے ہند میں آئے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ وہاں تم نے کیا دیکھا، تو انہوں نے جو وہاں دیکھا تھا، جس طرح سے ان کو جو جو چیزیں ملی وہ انہوں نے وہاں بتانا شروع کی۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پیاس بڑھنے لگی، شدت بڑھنے لگی اور لوگوں کا تجسس بڑھنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ مختلف اہل بیت کے نام کے جو ہے وہ شبیاں بننے لگی، یعنی کہ زیارتیں بننے لگیں، اور وہ زیارتیں
ایسی ہونے لگی کہ وہاں لوگوں کی منتیں مرادیں بھی پوری ہونے لگی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسی لاجک ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو بات شروع کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ پرانی ہسٹری دیکھیں ہند و سندھ کی، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک مہاراجا کو خط ملا اور وہ کس طرح اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور پھر وہ کس طرح واپس بھی آئے اور کچھ رہ گئے، تو اس کو اگر میں اور آپ کے جانکاری کے لیے آگے بڑھاؤں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی وہ پریڈکشن پوری ہوئی کہ جب حضور نے اپنے زمانے میں یزگرد کا جو بادشاہ تھا اس کو خط بھیجا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی اور اس نے خط پھاڑا تھا، اور حضور نے کو جب حضور کو پتہ لگا تو حضور نے کہا تھا کہ اس کے بھی ایسے ٹکڑے ہوں گے جس طرح اس نے میرے خط کے کیے ہیں۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دور آتا ہے کہ مسلمان اس چیز کو فتح کرتے ہیں، یعنی کہ موجودہ ایران کو، اور پھر یزگرد کی کچھ بیٹیاں جو ہیں وہ مال غنیمت کے ساتھ لائی جاتی ہیں، اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی داستان کی، ایک ایسی چیز کی جو آج حقیقت ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، تاریخ میں یہی لکھا ہے اور تاریخ میں یہی ہوا ہے۔ ہم نے کئی عرصہ اس چیز پہ ریسرچ کی ہے اور اس کو دیکھا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم مختلف زیارتوں پہ جانے لگے، ہم ایران جانے لگے، ہم عراق جانے لگے، ہم باکو جانے لگے، ہم نے کوشش کی ہم شام جائیں، مگر آج تک ہم شام نہیں جا سکے۔ وہ بتاؤں گا کیوں۔ جب ہم اس راستے پہ نکلے اور پھر ہم نے جاننے لگے اور ہم نے آپ کو پہچاننے لگے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ کوئی ایک دن کی داستان نہیں ہے، ایک دن کی کوئی سٹوری نہیں ہے جو فوراً سے مل جائے گی۔ صدیاں لگی ہیں اس کو چھپنے میں اور پھر صدیاں لگنی ہیں اس کو ظاہر ہونے میں۔ کوئی آئے گا، کوئی نام بتا دے گا، کوئی تو ورڈ بتا دے گا، کوئی بعد میں آئے گا وہ کچھ اور تھوڑا سا بتا دے گا۔ اس طرح کرتے کرتے معلومات جمع ہوتی رہیں گی اور ایسے ہی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ تو امام حسین کی وائف بی بی شیر بانو یزگرد کی وہی بیٹی تھی جنہوں نے امام حسین کو چنا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، جب میں بی بی شیر بانو کے بارے میں بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ کیا تھا ماجرا۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ان کی ایک بہن کہتے ہیں کہ وہ موجودہ جو یہاں کا راجہ تھا سندھ کا، یعنی کہ ہند کا، کچھ لوگ راجہ داہر کہتے ہیں اور کچھ اور بھی نام لیتے ہیں، تو ان کی ایک بہن ان کے گھر بھی شادی ہوئی، کیونکہ جب وہ بھاگ کر آیا تھا یزگرد 3 تو اس نے جب یہاں پناہ لی تھی تو اپنی بیٹی کی شادی یہاں کے مہاراجہ سے کر دی تھی۔ تو خط و خطابت آپس میں بہنوں کی چلتی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا۔ تو جب امام حسین مدینہ سے نکلے اور مکہ گئے اور مکہ سے پھر انہوں نے مختلف خطوط لکھے اور پھر مختلف سفیر انہوں نے بھیجے، تو اس میں جو تھا وہ ایک یہاں کے مہاراجہ کو بھی لکھا تھا، جس کی بیس پر میری بیوی کی بہن کا جو ہسبینڈ ہے اس کی میں مدد کروں، کیونکہ اہل بیت کا ڈنکا بجتا تھا ہند میں بھی سندھ میں بھی، دنیا ان کے پیچھے پاگل تھی دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ حضور کس طرح تجارت ہوتی تھی، حضور کس طرح یہاں مشہور تھے، مولا علی کیسے آئے، یہ مختلف ویڈیو میں آپ کو گائے بگائے بتاتا رہتا ہوں۔ ابھی جہاں میں آیا ہوں میں اتنی لمبی تمبید اگر باندھنا شروع ہو گیا تو آپ بور ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جب خط آتا ہے یہاں کے راجہ کے پاس اور پھر وہ خط کی بیس پر سپاہی بھیجتے ہیں اور پھر سپاہی وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کربلا ہو چکا ہے، کچھ نہیں آتے۔ اللہ کی بندی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہاں پر جو ہے وہ شبی کا کانسیپٹ آنا شروع ہوا۔ جب وہ وہاں سے آئے سپاہی تو کچھ وہاں کے ثبوت ایسے لے کر آئے جن سے پتہ لگے کہ ہاں کربلا ہو چکا ہے اور وہ ان کے جانے سے پہلے ہو چکا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں پر وہی تڑپ بڑھنے لگی اور پھر اہل بیت کا رخ بھی جو ہے کربلا کے بعد ہند و سندھ ہونے لگا۔ بے شک ایران میں بہت زیادہ اہل بیت موجود ہیں اور تقریباً میرے حساب سے 11,500 ہزار امام زادے اور امام زادیاں موجود ہیں، جن کو ہم پچھلے کئی سالوں سے تلاش کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں مختلف سیریز کی شکل میں۔ اور بات کریں تو پھر آگے ہم جب چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جا پا رہے، جو لوگ مختلف مذاہب کے تھے،
ان کے دل میں بھی وہ شمع جلنے لگی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ ان کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد بھی ان کی یاد انہیں ستانے لگی، ان کا باتیں، ان کی کوئی چیزیں ان کو نظر آ جائے تو وہ رونے لگے۔ تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ مختلف شبیاں بننا شروع ہوئی۔ اب ہم شبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے اوریجنل تربت، ایک ہے اوریجنل قبر۔ اس قبر مبارک کی ڈپلیکیٹ آپ کہہ لیں کہ موجودہ قبر تو نہیں ہے، مگر جو اوپر ایک بنایا جاتا ہے، زرعی کہتے ہیں جس کو، وہ رکھ دی جائے ان کی یاد میں۔ جیسے کراچی میں مختلف عزا خانے میں آپ جائیں تو آپ کو ملے گی۔ تو آپ یہ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں پاسبل ایوری تھنگ ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ تو جب یہ چیز ہوئی تو اسی طرح اگر ہم سنی سسٹم کو اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت سی جگہ پہ زندہ پیر ملیں گے کہ وہاں پہ تھوڑی دیر رکے اور پھر وہ وہاں سے آگے چلے گئے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان کی یاد میں حجرہ بنا دیا، حجرے کو قبر میں شفٹ کر دیا اور اوپر مزار بن گیا۔ اس طرح کے بہت سے ولی قلندر آپ کو ملیں گے جو زندہ پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں زندہ پیر کی مثالیں موجود ہیں۔ اب آپ دوبارہ آئیں تو بہت سے ملنگ فقیر اور بہت سے ایسے لوگ اس زمانے میں جو اتنا دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، کوئی لے کے نہیں جانے والا تھا، فائنینشیل ایشوز تھے، غربت بہت تھی، یہاں تابع بہت رہتے تھے بادشاہوں کے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں اس دن کو جو ہے وہ یاد کرنا شروع کیا، چاہے وہ شہادت کا دن ہے، چاہے وہ پیدائش کا دن ہے، چاہے وہ ان کے غموں کے دن ہے، جیسے محرم میں آتے ہیں، جیسے اربعین ہوتا ہے۔ تو آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں اس میں یہ بہت کامن سی چیز ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں یہاں کا آپ کو رستہ بتاتا ہوں۔ میں اس وقت نیو رضویہ سوسائٹی میں کھڑا ہوں، اور جیسے ہی آپ نیو رضویہ سوسائٹی میں ان ہوں گے اسکیم 33 میں، تو گارڈ سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ سیدھا روڈ آنا ہے، آگے بینک الحبیب کا ایک ATM آئے گا رائٹ سائڈ پہ، اسی کے سامنے مسجد ہے امام رضا موجود ہے، اور اسی مسجد میں جو ہے وہ جتنی باتیں کی ہیں اس شخصیت کے لیے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح مختلف امام زادوں کی بیویوں کی جو ہے وہ شبی بننا شروع ہوئی۔ میں نے خود کئی بار ایکسپیرینس کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کئی جگہ پر ہے۔ جیسے کہ آپ جاگیر علی اکبر دیکھیں، اگر آپ رانی پور کے قریب جائیں، رانی پور جائیں سندھ میں خیرپور سے پہلے، تو آپ کو ایک جاگیر علی اکبر کی نام سے جگہ ہوگی، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے وہاں پتہ لگے گا۔ ایک صاحب اسکول ٹیچر تھے، ان کو خواب میں جو ہے مولا کی زیارت ہوئی، اور پھر مولا نے انہیں جس طرح گائیڈ کیا، ایک بہت بڑے علاقے پہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ شبیاں کریٹ کی، یعنی کہ زیارتیں کریٹ کی، جس میں شہزادہ علی اکبر بالکل آپ دیکھیں گے کہ جیسے 10 محرم کے بعد آپ آگے جاتے ہیں، 13 محرم چڑھتا ہے، تو ان کی وہاں اکثر لوگوں کو زیارت بھی ہوئی، ان کے نام کی وہاں کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے اگر اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو اس کو آپ دیکھیں گے، نیٹ پہ مل جائے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے جو ہر سال جایا کرتے تھے کربلا، اور پھر کسی وجہ سے وہ نہ جا سکے، بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو مولا حسین ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اب تم نہیں آؤ گے، اب ہم آئیں گے۔ تو وہ خوش ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ مولا حسین آئیں گے۔ تو پتہ لگا کچھ عرصے کے بعد کچھ ایرانی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ سیم ویسے ہی تربت بنائی اس جگہ پہ جہاں پہ مولا نے کہا تھا، اور پھر وہ واپس اپنے ملک چلے گئے۔ یہ کئی صدیوں پہلے بات ہے، آج کے دور کی بات نہیں ہے۔ آج بھی آپ روڑی میں جائیں گے مولا حسین کی، آپ وہاں تربت کی زیارت کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک شبیہ ہی ہے۔ اصل تربت ان کی آپ کو پتہ ہے کربلا معلیٰ میں موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی جو ہے جگہیں یہاں پہ مشہور ہیں اور لوگ جاتے ہیں، جیسے کہ مولا علی کی قدم گاہ حیدرآباد۔ اب یہاں پر وہ جو مسلح ہے وہ لایا گیا ہے کہیں سے، اور پھر وہ بنائی گئی ہے تربت۔ وہ کہاں سے بنائی گئی ہے یہ اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیسے وہاں تک پہنچا۔
اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ میں کھڑا ہوں مسجد امام رضا میں. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو تنبیہ باندھی, جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں, یہ وہ ہیں جو ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں. اور بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں امیجنری طور پہ امیجن کر کے کر رہے ہوتے ہیں, اور سائنس بھی اس چیز کو پروف کر چکی ہے, اور سائنس کے پاس بھی بہت سا مواد موجود ہے کہ کس طرح آپ اپنی روح کو پرواز کروا سکتے ہیں, کس طرح آپ لیویٹیشن کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے, اور میں ویسے بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, آلریڈی میں نے سارے کورسز کر رکھے ہیں. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں, تو سلسلہ شروع ہوتا ہے بہت پرانا. اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں یہاں اس طرف کیسے میری جو ہے وہ چاہت بڑھی ہے. بات ہے کئی سال پرانی کہ جب میں سامرا عراق جایا کرتا تھا, تو امام حسن عسکری کا مزار ہے وہاں پر, اور ان کی وہاں پہ وائف بھی ہیں, ان کی بہن بھی ہیں, ان کے دادا بھی ہیں, اور وہاں پہ ہی ان کے بیٹے کی غائبیت بھی ہوئی ہے, یعنی کہ امام مہدی کی. تو وہاں جب بھی 2 رکعت نماز پڑھو تو آپ کے اندر ایک جستجو بڑھ جاتی تھی, اور اندر سے آواز آتی تھی, ہائے شام شام. ایسے کہ کوئی پکار رہا ہے, ایسے کہ کوئی بلا رہا ہے, ایسے کہ کوئی شدت سے انتظار کر رہا ہے. تو پاگل سے ہو جاتے, کسی سے بول نہیں سکتے, کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. تو شام جو ہے وہ ویزا 7 دن کا دیتا ہے. اب جرنی آف فیتھ 7 دن میں کہیں بھی نہیں جاتا, کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے ہو, یا کم سے کم 1 مہینہ ہو تو جرنی آف فیتھ موو کرتا ہے. میری ایک ضد ہے یا کیا ہے کہ بی جب مہینے کا ویزا ملے گا تو میں وہاں پہ جاؤں گا. آج تک میرا جو ہے وہاں جانا نہیں ہوا, تو مجھے پتہ لگا تو آہستہ آہستہ مجھے یہیں پہ پتہ لگنے لگا کہ جو شبی سسٹم ہے, جو ایک تربت بنائی جاتی ہے, زیارت بنائی جاتی ہے, یا وہ ذرّی رکھی جاتی ہے جس ہستی کے بارے میں, وہ ہستی وہاں پہ محسوس بھی ہوتی ہے لوگوں کو, اور لوگوں کی جملہ حاجات بھی پوری ہوتی ہیں, اور لوگ وہاں جا کر اپنا دکھ درد بھی ان سے شیئر کرتے ہیں, اور ایام کے دنوں میں یا غم کے دنوں میں ان کے غم میں شریک ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مجھے یہاں بی بی سکینہ کا بھی پتہ لگا, مجھے بی بی زینب کا بھی پتہ لگا, اور مجھے یہاں پر اور بھی ایسے زیارتیں معلوم ہونا شروع ہوئیں جو کہ یہاں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں, اور کئی سالوں سے ہیں. اس طرف کبھی ہمارا دھیان نہیں گیا, اور جب دھیان گیا تو ہم نے دیکھا اور سرچ کیا اور محسوس کیا, تو ہمیں لگا واقعی کچھ تو ہے. اور پھر اس میں کرتے کرتے ہم جاگیر علی اکبر بھی گئے, اور پھر ہم روڑی بھی گئے, اور پھر وہاں کی زیارتیں کی ہم نے, وہ شبی والی زیارتیں بھی کی ہم نے, یعنی کہ امیجنری والی. اور اس طرح کرتے کرتے ہم نے فاطمہ زہرا کی ہم نے دیکھا, ہم نے خراسان دیکھا ہم نے. تو یہاں بہت ساری زیارتیں جو ہیں وہ ان کے نام کی ذریعہ رکھی ہوئی ہیں. اور ساری بات آ جاتی ہے آپ کے بلیف پہ, آپ کے یقین پہ, کہ آپ کا یقین کیا کہتا ہے. اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے تو آپ بہت کچھ کر لیں گے, جب اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. سیدھی سی آسان سی مثال یہی دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں. اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. جب جان لیں گے تو آپ بہت سارے ایسے کمنٹس نہیں دیں گے جو بے معنی ہوتے ہیں, جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ ہسٹری بیسڈ نہیں ہوتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں اور آگے جانتے ہیں. علم, یہ وہی علم ہے جو عباس علمدار نے کربلا میں اٹھایا تھا. یہ وہی علم ہے جو صدیوں سے ان کے علم اٹھانے پہ یہاں پہ لگایا گیا ہے. اور یہ وہی علم ہے جو پنجتن پاک کو ظاہر کرتا ہے. کہاں اٹھایا گیا, کہاں لگا ہوا ہے, کہاں لگا ہوا ہے, اس کی ایک پیچھے پوری کیمسٹری ہے. کس طرح یہ ایکٹیو ہے, کس طرح کیا ہے,
اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم کام کرتا ہے. کسی ویڈیو میں آپ کو صرف علم کے بارے میں بتاؤں گا کہ علم کی خاصیت کیا ہے لگانے کی. اسی طرح آپ اگر آگے بڑھیں تو ہم مساجد بھی بناتے ہیں، اور وہ مساجد ہم اللہ کے گھر کہتے ہیں. اللہ کا گھر ہم نیت کر کے کہیں پہ بھی بنا سکتے ہیں، چاہے اپنے گھر کا ایک کمرہ ہو، چاہے گھر کا ایک کونا ہو، چاہے علاقے میں کوئی جگہ خرید کے ہم بنائیں، نہ کہ کسی کی قبضہ کر کے. تو یہ بھی جو ہے وہ شبیہ اللہ کہلاتی ہے، یعنی کہ اللہ کا وجود وہاں پر آ جاتا ہے اور اللہ محسوس ہونے لگتا ہے، جس کی بیس پر ہم وہاں عبادات کرتے ہیں. مختلف مذاہب میں، مختلف فرقوں میں کانسیپٹ ایک ہی ہیں، بس فارمولاز الگ الگ ہیں کہ کس طرح لوگ سیدھی بات کو گھما کے کرتے ہیں، یا گھمائی والی بات کو سیدھا کر دیتے ہیں، یا اور الجھا کر اس بات کو نمایاں کر دیتے ہیں. یا ہمارے اوپر سمجھنے پر ہے، کیونکہ ہر انسان کی عقل ایک جیسی کام نہیں کرتی، تو اس طرح وہ سمجھتا بھی ایک طرح سے نہیں ہے. اس کے لیے بھی مختلف دلائل اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ابھی تک کی جتنی ویڈیو میں نے جو کچھ بولا، اس میں نے کوئی اسکرپٹ نہیں بنایا، نہ میں نے کچھ سوچا، بس آ کے کھڑا ہوا اور بولنے لگا. کیوں بولنے لگا؟ کیونکہ یہ چیز میرے اندر موجود ہے. میں ان چیزوں کو بیلیو کرتا ہوں. جیسے میں اپنی زندگی پہ سانس لینے پہ بیلیو کرتا ہوں، اسی طرح میں ان چیزوں پہ بیلیو کرتا ہوں کہ یہ ہیں. اگر مجھے نہیں سمجھ میں آتی تو میرا قصور ہے. مجھے سمجھنا ہے کہ کیمسٹری اس کے پیچھے کیا ہے. قدرت کی کچھ چیزیں جو لوگوں کے تھرو چلی ہیں، چاہے وہ کسی قبر کی حفاظت ہو، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا ہی خاندانی شجرہ کیوں نہ ہو، تو وہ حفاظت سے لے کے وہ چلتا ہے. ایک نسل کو صحیح پروان چڑھایا جاتا ہے، پھر دوسری نسل کو اسی طرح ٹرین کیا جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، اس طرح ہزاروں نسلیں ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے تھی، جو کہ آج نہیں ہوتی. کیونکہ آج ہمارا زندہ رہنے کا یا لیونگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اور ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ دنیا بھر کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں اچھی لگتی ہے ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جو اچھی نہیں لگتی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس کو ہم اکثر اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہمیں اگر اسلام کو فالو کرنا ہے تو اسلام کی بہت ساری چیزیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ چیزیں ہیں انہیں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے سیکریٹ بھی رکھی ہیں، اور وہ سیکریٹ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی ہوتے گئے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے بھی گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جس فرقے میں اس کو چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم، یا علی مدد. اب بات کر لیتے ہیں کچھ چھوٹی بیوی کے بارے میں. 626 یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 ہجری سے 6 ہجری کے درمیان، اور کچھ کہتے ہیں 9 ہجری کو بھی یہ اس دنیا میں ان کی آمد ہوئی. اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں دیکھا، سہا، اور اس کرب کے عالم سے گزری جو اگر آج کے کسی کے دور میں گزرے یا آج کے کسی کی زندگی میں گزرے تو وہ سٹیبل نہ رہ سکے. اچھے اچھے لوگ اس جگہ سے ہل جاتے ہیں. میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے. جو اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ٹراما یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا کوئی نہ کوئی ایسا چاہنے والا جو ان کی لائف سے جاتا ہے، تو وہ وہیں کے رہ جاتے ہیں اور وہاں سے آگے موو نہیں کر سکتے. جب بی بی اس کائنات کا حصہ بنی اور پھر ظاہری طور پر اس دنیا میں آئیں، اور پھر نانا نے ان کا نام رکھا، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اور یہ مولا علی کے گھرانے کا تیسرا چشم و چراغ ہے. پہلے ان کے 2 بڑے بھائی جو جنت کے سردار ہیں، والدہ جنت کی سردار ہیں، اور والد کو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کتنی بڑی ہستی ہیں،
اماموں کے امام. جب ان کا دور شروع ہوا انہوں نے کئی دور دیکھے. ان کا اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں تو بہت مختصر سا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے وہ علمی فن، اپنا وجود کو ظاہر کیا اپنی جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور مولا کے وہ ورڈز یا وہ تحریریں جو انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں، لکھی ہوئی تھیں، لوگوں کو سنائی ہوئی تھیں، وہ جب بولی ان کے اندر تو یزید کا محل بھی لرز اٹھا. اس کے بیچ میں بہت بڑی کہانیاں ہیں، بی بی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. انہوں نے اپنے نانا کا غم دیکھا چھوٹی عمر میں، پھر اپنی والدہ کا غم دیکھا، پھر اپنے والد کا غم دیکھا، پھر اپنے بھائی کا دیکھا حسن کا، پھر اپنے بھائی حسین کا دیکھا، پھر اپنے بھائیوں کے دکھ دیکھے اور بہنوں کے دکھ دیکھے جو کربلا میں موجود تھیں. کس طرح اسیر کربلا بنی اور کس طرح لوگوں نے ان کی بے حرمتی کی اور کس طرح لوگوں نے ان کے ساتھ کیا. جو 7 پردوں میں رہتی تھی، کوئی مرد نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا. تو اہل بیت پہ وہ بھی وقت آیا اور انہوں نے اس وقت میں اپنی وہ طاقت اور وہ ہمت ظاہر کی جو شاید اسی لیے ان کو بنایا گیا تھا، اور اسی لیے ان کا وہ کردار بہت مختصر سا ہے، بہت سالڈ ہے، بہت ہمت والی ہیں. نہ صرف انہوں نے کربلا کے بعد اس سارے سسٹم کو سنبھالا، امام سجاد کو سنبھالا، بیویوں کو سنبھالا، ان کی جو عزتیں محفوظ نہیں تھی انہیں محفوظ بنایا. جس طرح امام سجاد کچھ ہی عرصے میں بال سفید ہو گئے ان کے، اسی طرح یہ بھی بزرگی میں چلے گئیں اور نہ دن دیکھا نہ رات، بس گھر کی خواتین کو سیف سائڈ پہ لگانے لگے. بھول گئی وہ سب کچھ، وہ آرام، وہ آسائشیں، بس کام کرنے لگی جو کہا گیا انہیں. اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود میلوں پیدل چلتی تھیں، دنوں پیدل چلتی تھیں، کبھی مدینہ سے کوفہ، کربلا، کبھی شام سے کوفہ، کربلا، مدینہ، یا کبھی ڈائریکٹ مدینہ سے شام یا شام سے مدینہ. بس اسی طرح یہ کچھ عرصہ اپنے خاندان کو ادھر سے ادھر کرتی گئیں، کروٹیں دلواتی رہیں اور محفوظات جگہ پر پہنچاتی گئیں. یہ سلسلہ پرانا نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ کیا تو مولا نے بھی ایسا ہی کیا تھا. ان کی ازواج جو تھیں ان کو بھی مولا نے اسی طرح مختلف محفوظ مقامات پہ پہنچا دیا تھا. اسی طرح مولا کے بعد امام حسن نے یہ ساری چیزیں کی تھیں. امام حسن کے بعد امام حسین نے کی تھیں، امام حسین کے بعد بی بی نے کی. تاریخ بار بار دہراتی رہی اور بار بار اہل بیت اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. نہ خواتین پیچھے ہٹی، نہ اہل بیت کے مرد پیچھے ہٹے. بس اپنا فرض جو نانا سے وعدہ کیا تھا علم کا وہ اپنے سینوں میں جگاتے رہے اور دنیا فانی سے ادھر ادھر غائب ہوتے گئے، یا چھپتے گئے، یا پناہ لیتے گئے، یا اپنے آپ کو غیبیت میں لے کے گئے. یہ وہ شبیہ ہے بی بی کی زیارت کی جو شام میں ہے، کیونکہ شام کے حالات آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے خراب ہیں اور کئی سالوں سے شام کس تکلیف میں ہے. تو یہ بی بی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مقیم کیا. 5 جمادی الاول کو ان کی پیدائش کا دن کہا جاتا ہے اور لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں. اور اگر میں ان کے پردے کی بات کروں تو اس سے پہلے بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے. یہ کربلا کے بعد بالکل خاموش ہو گئیں اور صرف انہوں نے اپنے گھرانے کی عورتوں کو محفوظ مقامات پہ کرنے لگے. میرے دل میں ایک سوال تھا، کیوں بیویاں جو ہیں وہ اس طرف گئیں، حالانکہ شام کس طرح تھا اور
کس طرح کیا کیا کچھ نہیں ہو چکا تھا اہل بیت کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ یہ ذہن کھلنے لگا اور پھر معلومات آنے لگی کہ اگر آپ غور کریں گے تو اکثر بیویوں کی شادیاں ہی نہیں ہوئی ہیں. کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ کربلا کے بعد تو بہت برے حال ہو چکے تھے، مدینہ کے بھی اور مکہ کے بھی. یہاں پہ اہل بیت محفوظ نہیں تھے، خاص طور پہ خواتین. بہت سے لوگ مختلف چیزیں کرنے لگے تھے ان کے خلاف، یا ان کے حاصل کرنے کے لیے، یا ان سے شادی کرنے کے لیے. مگر اس وقت مولا نے کیا فیصلہ کیا، وہ فیصلہ آج ہمیں نظر آتا ہے. تو اکثر بیویاں آپ کو ان میرڈ نظر آئیں گی اور ان کے مزارات بھی نظر آئیں گے. بہت کم بیویاں ہیں جن کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شادیاں ہوئی ہیں، ادروائز نہیں ہوئی ہیں. ان کی تربت کے بارے میں 2 باتوں کا ذکر ہے. ایک کہتے ہیں شام میں ہے، ٹھیک، سیدنا موس شام میں اس مسجد کے ساتھ ہی ان کی یہ تربت ہے. ایک کہتے ہیں کائرو میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، وہاں پہ بھی سیم نام کی مسجد ہے. ظاہر ہے مصر میں لوگ اتنا نہیں جاتے، تو جب ہم جائیں گے تو اس موس کو بھی دیکھیں گے. تو یہ 2 ریزن کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ لگے گا جب وہاں پہ ہماری محسوسات ہوں گی. اس وقت یہاں پر کیونکہ مغرب بین کے بعد کھلتا ہے، مغرب کے بعد یہ ساری زیارت کھلے گی، اور سنا ہے 1 گھنٹے کے لیے کھولی جائے گی. تو ہم اس سے پہلے شوٹنگ کر رہے ہیں اور پھر ہم اندر کی آپ کو زیارت کرائیں گے. تو جو لوگ خواہش رکھتے ہیں شام کی اور وہ نہیں جا پاتے، تو وہ پاکستان میں ہی ان بیبیوں کی زیارتیں کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ایران، عراق، شام نہیں جا سکتے، وہ یہاں پہ بھی ان ہستیوں کی، ان اماموں کی، ان بیبیوں کی زیارات کر سکتے ہیں. صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے. کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اور جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو ہی آپ کا اصل پتہ لگتا ہے. دیکھنے میں، ویڈیو دیکھنے میں، باتیں کرنے میں تو آپ مجھ سے زیادہ اچھی کر سکتے ہیں، اچھی رائے دے سکتے ہیں. آ کے یہاں بولیں گے تو پتہ لگے گا کیا کچھ آپ کے اندر ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. بی بی کی یاد میں یہاں جو لوگ زیادہ غم مناتے ہیں وہ 15 رجب کو مناتے ہیں. کہتے ہیں کہ 15 رجب 682 عیسوی میں ان کا یہاں پردہ ہوا، یعنی کہ 62 ہجری آپ کہہ سکتے ہیں، کربلا کے اگلے سال. انہوں نے کربلا کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال انہوں نے زندہ رہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ اور زیادہ زندہ رہی، 5-6 سال. اب جیسے جیسے ہم آگے ڈیپ اسٹڈی کرتے رہیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ بی بی کا ایکچول ٹائم کیا تھا. کیونکہ ابھی ہم شام نہیں گئے، ابھی ہم یہاں سے بیٹھ کے معلومات ہم نے جو اکٹھی کی وہ آپ کو بتائیں. بتانے کو بہت کچھ ہے بی بی کا، پوری لائف کی ہسٹری ہے میرے پاس. میں کوشش کروں گا جیسے جیسے میں آگے بڑھوں، آگے مین ان کی زیارت پہ جاؤں تو وہاں کے لیے بھی کچھ آپ کو نیا دوں. بی بی کی اولاد پہ اگر بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، یعنی کہ ام کلثوم، اس کے بعد اون اور علی، محمد اور عباس. یہ ان کے 4 بیٹے ہیں. 2 بیٹے کہتے ہیں کہ کربلا میں شہید ہوئے، اور جو علی تھا اس سے آگے بی بی کی نسل چلتی ہے. علی زینبی کے نام سے مشہور ہیں، اور کاشان کے قریب ان کا بھی مزار مبارک موجود ہے. جرنی آف فیتھ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی ان کی بھی زیارت آپ کو کروائیں گے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہسٹری میں کہنے کو، بتانے کو. ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام عبداللہ تھا، اور حضور کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے بیٹے جعفر، یعنی کہ مولا کے بھائی جعفر تیار، ان کے بیٹے عبداللہ سے بی بی کا عقد ہوا تھا. اور پھر جعفر تیار وہ اپنی زمانے کے عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے پہلی ہجرت میں شامل تھے. پھر وہ بہت سخی اور دیالو انسان تھے، اور پھر آگے ان کے بیٹے بھی اسی طرح تھے، بہت جنرس تھے، اور انہوں نے بہت کچھ اس زمانے میں کیا. احادیث بھی انہوں نے بتائیں، اور پھر بہت ساری چیزیں اور بھی کرتے تھے. تو ایک مختصر سی ان کا زندگی کا تعارف دیا میں نے آپ کو، تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں جو میں چاہ رہا ہوں آپ کو کہ شبیہ بی بی زینب آپ کو فیل کرا سکوں. شاید میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ آپ ہی مجھے بتائیں گے.
امام بارگاہ سامرا، امام بارگاہ معصومیہ اور شبیہ روضہ بی بی زینب اور علم مبارک۔ یہاں پر مختلف کمبینیشن سے مختلف چیزیں یا ناموں سے بارگاہ بنائی گئی ہے۔ مسجد امام رضا بھی موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی۔ اس کے علاوہ میرے بالکل سامنے یہ امام بارگاہ سامرا موجود ہے، اور اسی طرح یہ علم مبارک ہے بالکل سامنے، اور اسی کی آگے دیکھیں بالکل سامنے میرے تو یہ بارگاہ جو ہے وہ معصومیہ ہے، اور پھر یہ مسجد امام رضا ہے، اور یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا در مبارک ہے۔ میں ہوں زینب، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک نواسی، جس نے آنکھوں سے وہ دکھ دیکھا بچپن میں اپنی ماں کا، اور اپنے نانا کا اپنی ماں کے ساتھ محبت کا رشتہ دیکھا۔ میں زینب، جس نے اپنے باپ کو کنویں میں منہ چھپا کے روتے ہوئے دیکھا، میری ماں کے غم میں اور میرے نانا کے غم میں۔ میں ہوں زینب، جو کفا کی شہزادی تھی، جسے دیکھنے کے لیے عورتوں کی خواہش رہتی تھی۔ میں ہوں زینب، جب اپنے نانا کے روضے پر جاتی تھی تو اپنے بھائیوں کے حصار میں محفوظ ہو کر جاتی تھی۔ میں ہوں زینب، جس نے اپنے بابا کو کفا کی مسجد میں ضرب لگنے کے بعد گھنٹوں دیکھنے کے لیے انتظار کیا۔ میں ہوں زینب، جو اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی اور اپنے بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ میں زینب، جس نے اپنے باپ کو 3 دن تکلیف میں دیکھا۔ میں زینب، جو بغیر دیکھے اپنے بھائی کو، اپنے حسین کو رہ نہ پاتی تھی، جس نے اپنے بھائیوں کی شہادتیں کربلا میں دیکھی۔ میں زینب، جس نے کفا سے شام کا سفر بن چادر ننگے پاؤں طے کیا اور اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت کی اور تکلیفیں برداشت کی۔ میں زینب، جس نے اپنی شہزادی کو شام کے زندان میں اکیلا چھوڑا۔ میں زینب، جس نے کربلا کے بعد مدینے سے کربلا اور کربلا سے شام کا سفر اپنے آخری سفر تک طے کیا۔ میں زینب بنت علی، اگر رشتے کی بات ہو تو میں کہوں گی میرا اور حسین کا رشتہ، مولا رضا اور بی بی کم کا رشتہ، اکبر اور زہرا کا رشتہ جاننے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ خون کے رشتے اور رشتوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔
میں زینب بنت علی۔ آج آپ لوگ خود دیکھ کے حیران ہوں گے کہ شاید میں شام آ گئی ہوں اور بی بی کے روزے کے سامنے حاضری کے لیے آئی ہوں۔ شام جانے کی تڑپ ہمیشہ سے دل کو بے چین رکھتی تھی، اور شاید یہی وہ تڑپ تھی جو آج مجھے ان کے اس روزے پہ لے کر آئی ہے۔ میں اس وقت کراچی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شبیہ روزہ کے سامنے کھڑی ہوں، اور اس جگہ کو محسوس کر رہی ہوں۔ یہ ان بی بی کی شبیہ بنائی گئی ہے ہم جیسوں کے لیے، جو وہاں جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور انتظار ہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سفر جاگیر علی اکبر سے شروع ہوا رانی پور سے، اور میں وہاں پر 13 محرم کو پہنچی۔ بہت رش تھی وہاں پر، امام زادے اور امام زادیوں کے بہت ساری زیارتیں بنی ہوئی تھیں، اور جب میں وہاں پر گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کربلا کیسا ہوگا، کیونکہ میں ان زیارتوں کی شبیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر رش کافی تھا، جس کی وجہ سے میں سو نہ سکی، کیونکہ وہاں پر جگہ کم تھی۔ تو میں وہاں ایک استبل میں سوئی، اور مجھے بہت سکون کی نیند آئی، اور مجھے ایسا لگا کہ چاروں طرف کربلا والے لوگ ہیں، اور ان کے بیچ میں سو رہی ہوں۔ وہ میرا ٹور سندھ کا تھا۔ پھر اس کے بعد میں روڑی گئی، اور روڑی میں امام حسین کے روزے کی شبیہ یعنی زیارت بنی ہوئی تھی، اور پتہ لگا کہ ایک بزرگ جو ہمیشہ کربلا مولا حسین کی محبت میں جایا کرتے تھے اور کسی وجہ سے جا نہ سکے، تو ان کے خواب میں مولا حسین نے کہا کہ ہم آئیں گے، اور ان کی شبیہ بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ پھر دل میں ایک چاہت سی شروع ہو گئی کہ میں بھی کربلا جاؤں۔ اسی سال میرا کربلا جانا ہوا، اور میں اپنے سارے امامزادوں، امام حسین، مولا عباس، شہزادوں، ان سب کے روزوں پہ گئی اور گھومی اور سجدہ سلام کیا، اور ایسے جیسے میرا دل وہیں پر رہ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میرا سیکنڈ ٹور کربلا کا ہوا۔ پھر اس کے بعد میرا تیسرا ٹور جو لگا، تو ایسا لگا کہ ایران کے سارے امامزادے اور امامزادیوں سے میری ملاقات ہونا شروع ہو گئی، اور پھر میرے دل میں ایک شام کی چاہت بڑھی کہ پھر شام میں مجھے بی بی زینب، شہزادی سکینہ اور ساری بیویوں سے ملنا ہے۔ شام کا ویزا ہمیشہ 7 دن کے لیے ملتا تھا، اور میری چاہت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ گزرتے گزرتے کافی ٹائم گزر گیا، لیکن میں شام نہ جا سکی۔ پھر مجھے پتہ لگا جیسے میرے امام حسین کے روزے کی شبیہ یہاں پر پاکستان میں ہے، اور جیسے مولا عباس کی ہے، اسی طریقے سے ان دنوں مجھے بی بی زینب کی یہ والی زیارت اور پنجاب والی زیارت اور بی بی سکینہ کی زیارت پتہ لگی، تو میری چاہت بڑھ گئی۔
بس ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ہماری خواہش ہے کربلا جانے کی، تو ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت کے پاس جو نہیں آ سکتے، اپنے زیارتوں کی شبیہ اور وہی فیلنگز جو میں نے روری والے امام حسین کے روضے پر فیل کیا، ویسے ہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر فیل کیا۔ وہی والی فیلنگز یہاں کے ان لوگوں کے لیے جن کی چاہت کربلا کے لیے ہوتی ہے، وہ دیں۔ اس روضے کا جب مجھے پتہ لگا بی بی زینب کے روضے کا، تو میری چاہت اور بڑھ گئی، اور کراچی میں رہنے کے باوجود اتنے سالوں کے بعد پتہ لگا کہ یہ کراچی میں ہی ہے، اور اچانک رینڈم میرے سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہم جیسے جو ہیں وہ ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں شام کے لیے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شام کی بیویاں اتنی چاہت رکھنی شروع ہو گئی ہیں میرے ساتھ کہ وہ اپنے روزے کھولیں گی بی بی زینب کے اس روزے پہ آ کر، اور مجھ سے جڑ کر اس وقت جو میں فیل کر رہی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں، اور آپ کو بھی وہ فیل کرا سکوں جو یہاں بی بی نے اپنے احساسات مجھے فیل کرائے ہیں۔ میں ہوں زینب، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک نواسی، جس نے آنکھوں سے وہ دکھ دیکھا بچپن میں اپنی ماں کا، اور اپنے نانا کا اپنی ماں کے ساتھ محبت کا رشتہ دیکھا۔ میں زینب، جس نے اپنے باپ کو کنویں میں منہ چھپا کے روتے ہوئے دیکھا، میری ماں کے غم میں اور میرے نانا کے غم میں۔ میں ہوں زینب، جو کفا کی شہزادی تھی، جسے دیکھنے کے لیے عورتوں کی خواہش رہتی تھی۔ میں ہوں زینب، جب اپنے نانا کے روضے پر جاتی تھی تو اپنے بھائیوں کے حصار میں محفوظ ہو کر جاتی تھی۔ میں ہوں زینب، جس نے اپنے بابا کو کفا کی مسجد میں ضرب لگنے کے بعد گھنٹوں دیکھنے کے لیے انتظار کیا۔ میں ہوں زینب، جو اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی اور اپنے بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ میں زینب، جس نے اپنے باپ کو 3 دن تکلیف میں دیکھا۔ میں زینب، جو بغیر دیکھے اپنے بھائی کو، اپنے حسین کو رہ نہ پاتی تھی، جس نے اپنے بھائیوں کی شہادتیں کربلا میں دیکھی۔ میں زینب، جس نے کفا سے شام کا سفر بن چادر ننگے پاؤں طے کیا اور اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت کی اور تکلیفیں برداشت کی۔ میں زینب، جس نے اپنی شہزادی کو شام کے زندان میں اکیلا چھوڑا۔ میں زینب، جس نے کربلا کے بعد مدینے سے کربلا اور کربلا سے شام کا سفر اپنے آخری سفر تک طے کیا۔ میں زینب بنت علی،
اگر رشتے کی بات ہو تو میں کہوں گی میرا اور حسین کا رشتہ، مولا رضا اور بی بی کم کا رشتہ، اکبر اور سغرا کا رشتہ جاننے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ خون کے رشتے اور رشتوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میں زینب بنت علی۔